Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیو، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے پایاں ہوتی ہے، اور ہم اگر صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ دیکھیں تو رمضان کے لیے خصوصی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی تھی، اس کے استقبال کی، اور اس میں کیسے یہ رمضان گزارا جائے گا اور کس طرح اللہ سے لو لگائی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے کس طرح راز و نیاز کیا جائے گا، اس کی تیاری بہت پہلے سے وہ کرتے تھے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، فرصت نکالی جاتی تھی۔ آج بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ضرور ہیں جو اس مہینے کی اسی طرح قدر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل اس ہر طرف سے لا تعلق کر کے کاٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہم دیکھیں خاص طور سے ہمارے اپنے گھروں میں، کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ اس رمضان یعنی رمضان میں وہ حصہ ان کو نہیں ملتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے، یعنی اوقات ان کے اسی طرح مصروف ہوتے ہیں جس طرح سے عام دنوں، بلکہ عام دنوں سے زیادہ مصروف رہتی ہیں۔ وہ عام دنوں سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ ہوتا ہے۔ کام کا بوجھ یعنی خواتین کا ایک تو یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر وہ آفس میں کام کرتا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے یا وہ سروس کرتا ہے، تو بھی لوگوں آپ دیکھیں گے اس کے ہفتے میں 2 دن چھٹی ہے، 1 دن چھٹی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، وہ 7 کے 7 دن انہیں کام کرنا پڑتا ہے، اور اسی اعتبار سے جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اس دن ان کو اور انواع و اقسام کے کھانے بنانے پڑتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زبان کا ہمارا چٹور پن جو ہے وہ رمضان میں ایک دوسرے لیول پر ہوتا ہے، نیکسٹ لیول پر، اور اسی طرح مسلم محلے بھی جو ہے وہ کھاؤ گلی بن جایا کرتے ہیں، یعنی بدنام ہو کر رہ گئے ہیں کہ کہاں رمضان وہ مہینہ تھا جس میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی بات تھی، جس میں کہ دن بھر کھانا نہیں کھانے کی بات تھی۔ تو دن میں کھانا کو نہیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے اور وہ سحری تک، وہ ہمارے محلوں کا حال بالکل دوسرا ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں جو دسترخوان کی وسعت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، اس پر وہ دیکھیں انواع و اقسام کے کھانے بنانے میں خواتین مصروف رہتی ہیں۔ افطار تو افطار سحری میں بھی انہیں فرصت نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد پھر تراویح کے بعد پھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں سحری میں بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور خواتین کا جو اصل عبادت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کا وقت ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی دن میں کام کرنے کے بعد انسان تھکتا ہے، آرام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کو عبادت کا موقع جو ہے وہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہر وہ فرد ہے، ہر وہ مرد ہے جو یہ موقع انہیں نہیں دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی یہ جو کھانے کی، جو ہمارے ہاں زبان کا جو ذائقہ لینے کا چٹورپن ہے، یہ کم نہیں کر سکتے ہیں؟ کم کھائیں نا، ویسے بھی یہ کم کھانے کا مہینہ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، آپ دیکھیں گے رمضان میں عید کی شاپنگ پوری رمضان میں کی جاتی ہے، اور خاص طور سے آخری عشرہ جو ہے وہ تو بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ آخری عشرہ تو اور زیادہ قیمتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر تلاش کریں، اور شب قدر کی تلاش اس لیے تھی کہ اپنی مغفرت کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، لیکن ہم نے معاملہ اس کے بالکل الٹا کر دیا، یعنی شیطان نے ہمیں اس طرح سے ورغلایا، یعنی جو مہینہ جتنا اہم تھا اس کی اتنی ناقدری کی، جو مہینہ بھوکے رہنے کا تھا، کھانا کم کھانے کا تھا، اسے ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ غیر مسلم رمضان کو اس سے جانتے ہیں، اور وہ خود پری جو ہے وہ آ کر ہمارے محلوں میں کھایا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انواع و اقسام کی چیزیں مسلم محلوں میں رمضان میں ملیں گی۔ اور جو آخری عشرہ تھا، جو عین عبادت، اصل عبادت، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاپنگ ہوتی ہے۔ وہ پورا آخری عشرہ جو ہے وہ عید کی شاپنگ میں چلا جاتا ہے ہمارا، اور ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی اور کتنی
بہترین ساعتیں ہیں جس کو ہم گنوا رہے ہیں. کہاں یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ تھا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا مہینہ تھا، کہاں یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ تھا، کہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ تھا، کہاں سجدے میں رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا مہینہ تھا. اور کہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے حضور روئیں گڑ گڑائیں، ہم اپنی شاپنگ میں مگن ہوتے ہیں. کہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے 30 دن رمضان میں ہم چھٹی لیتے اور ہم اپنے گھر میں ماؤں بہنوں کو اس کی چھٹی دیتے کہ جس طرح میں نے کاروبار سے چھٹی لے لی، میں نے اپنی سروس سے چھٹی لے لی تاکہ میں رمضان کو جو ہے وہ اس طرح سے گزاروں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو تم بھی اسی طرح سے گزارو. میں تمہیں فرصت دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی آزادی دیتا ہوں کہ تم رمضان اپنے طور سے گزارو، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزارو، جو پکا دو گی وہ کھا لوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ معاملہ. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فرمائشیں ہوتی ہے کہ آج یہ ڈش کھانا ہے، آج یہ ڈش کھانا ہے، آج ایسے کھانا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری خواتین جو ہیں، وہ رمضان سے اس طرح سے استفادہ نہیں کرتی جس طرح سے اس کا کرنے کا حق ہے. اور جتنا اس میں ہمارا جو حصہ ہے، ہماری فرمائشوں کا جو حصہ ہے، اس کے لیے اس کا وبال جو ہے وہ ہم پر ہوگا. اور جو ان کا حصہ ہے شاپنگ والا، جو انہوں نے آخری عشرے کے لیے بچا کر رکھا ہے، رمضان کے لیے بچا کر رکھا ہے، تو خواتین اس کے ذمہ دار خود ہیں. ہمارے ایک صاحب دوست ہیں، ان سے اسی طرح دوران گفتگو ایک بار بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان میری بیوی خود یہ چاہتی ہے کہ میں طرح طرح کے کھانے پکا کے کھلاؤں. تو دراصل یہ بیوی چاہتی نہیں، یہ جبر ہے ایک قسم کا. یہ جبر کی وہ بدترین شکل ہے کہ غلام جو ہے خود غلامی پر رضامند ہو جائے. یعنی ہم نے ان کی اپبرنگنگ بھی اسی طرح ہوئی ہے، اور وہ پھر جب شادی ہو کر گھر پر آئیں تو بھی ان کو اسی طرح سے وہ ہوا ہے کہ یہی کرنا تمہارے لیے عین رمضان میں عین ثواب کا کام ہے. اور وہ صاحب تو کہتے ہیں، میرے دوست وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری بیوی تو کہتی ہے کہ یہ سب ثواب کا کام ہے، وہ صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد صرف کھانا پکانے میں مشغول رہتی ہے کہ میں طرح طرح کے کھانے بنا کر اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو کھلاؤں تاکہ میری مغفرت ہو جائے. تو یہ دراصل جو ہے میرا کہنا اس پر یہ ہے کہ یہ دراصل غلامی کی بدترین قسم کے غلام جو ہے اسے اپنی غلامی کا احساس نہ ہو. تو میں اپنے اس دوست کو بھی نصیحت کروں گا اس معاملے میں، اس سے یہ درخواست کروں گا کہ کم سے کم وہ اس جبر سے اپنے گھر والوں کو آزاد کر دیں، ان کو بھی وہ حصہ ہو کہ وہ بھی عبادت کریں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کھائیں پکائیں یہ سب کریں جیسے نارمل ہوتا ہے، نارمل سے کچھ زیادہ بھی کر لیں ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کہ اس کو اسی طرح رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھیں، اور وہ خواتین جو ہے وہ اس کو اپنی سعادت سمجھیں کہ میں جتنا زیادہ پکا کر کھلاؤں گی اتنا مجھے ثواب ملے گا. تو میرے خیال سے یہ جو ہے وہ اسلام کی فکر کی عکاسی نہیں کرتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دوست کو بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس طرح سے بتائیں کہ اصل رمضان کا پیغام کیا ہے اور رمضان سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کوشش اس بات کی ہم کریں کہ شاپنگ ہماری جو بھی ہو وہ رمضان سے پہلے ہو جائے، شعبان میں ہو جائے پوری شاپنگ عید کی. اور رمضان اور ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کی طرف کم سے کم توجہ دیں، جو مل جائے وہ کھا لے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر دے. جب انسان کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے تو اس کو عبادت اس سے کی نہیں جاتی ہے، اس کو غنودگی طاری ہوتی ہے، اس پر سونے کا دل چاہتا ہے. تو اسی لیے اتنا ہی کھائیں کہ انسان جو ہے طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش رہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی سکت باقی رہے. دل چاہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا. جب طبیعت میں گرانی ہوگی، زیادہ کھا لینے سے طبیعت میں گرانی ہوتی ہے، اور طبیعت میں جب گرانی ہوتی ہے تو پھر انسان کو عبادت نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سوچتی ہے اسے. تو اس مہینے کو اس طرح سے گزارے کہ ہم خود جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ہم جو ہے وہ گھر میں اپنی خواتین کو بھی اس بات کا موقع دیں کہ وہ بھی اللہ کے حضور جو ہے کھڑی ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کرائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.